بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین، شیران اسلام ٹی وی چینل پر میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد عمران آسوی۔ غلبہ دین حق کی بحالی کی عظیم تحریک شیران اسلام پاکستان نے رمضان مبارک کے بابرکت اور پرنور لمحات میں مختلف پروگرامز کا اہتمام کیا ہے۔ آج ہمارا 20واں پروگرام ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے وقت کے عظیم ولی کامل، ایک عظیم علمی ادبی قدور شخصیت جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی پیدا کی، دینی تعلیمات سے محبت پیدا کی۔ میری مراد کشتہ عشق رسالت، شمس العرفاء، بدر الاولیاء، حضور مفکر اسلام اعلیٰ حضرت قبلہ پروفیسر محمد حسین آسی صاحب علیہ الرحمہ، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف۔ آج ہمارے ہاں آپ کے حالات زندگی پر گفتگو کرنے کے لیے دو علمی شخصیات، میری مراد سعید ملت، عظیم مذہبی سکالر علامہ سعید محمد عامر حسینی نقشبندی آسوی تشریف رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ نقش رسانی اسلامک یونیورسٹی کے صدر مدرس استاد العلماء علامہ مفتی محمد سعید احمد قادری صاحب آپ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ تو سب سے پہلے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، تو حضور مفکر اسلام علیہ الرحمہ کی ابتدائی زندگی کے حالات ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں۔ جناب استاد العلماء علامہ سعید احمد قادری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شیران اسلام پاکستان جس کے پلیٹ فارم سے یہ پروگرام جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہمیں موقع ملا کہ ہم حضور مفکر اسلام مہتاب ولایت حضور قبلہ پروفیسر محمد حسین آسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی حیات طیبہ کے چند گوشے جو ہے نا ان کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ جی، حضور مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ آپ 1939 میں ضلع گرداسپور کی تحصیل پٹھان کوٹ، یہ ایک بستی ہے بکنور، وہاں پہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ بکنور بستی جو ہے وہاں پہ چونکہ کثرت سے اولیاء کاملین کے مزارات موجود ہیں، جس کی وجہ سے اس علاقے میں یہ بقعہ نور کہلاتی تھی۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر بقعہ نور کا یہ لفظ آہستہ آہستہ بکنور بن گیا اور لوگ اس کو بکنور کہنے لگے۔ جی، حضور مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان، آپ کے آباء و اجداد، آپ کا تعلق اہل تصوف سے تھا، اور کثرت سے آپ کے خاندان میں اولیاء کاملین ہوئے۔ آپ کے والد گرامی جناب صوفی باصفا حضرت قبلہ صوفی محمد مقبول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی اپنے زمانے کے ولی کامل تھے، تقوی کے اعلیٰ مقام پہ، زہد کے اعلیٰ مقام پہ فائز تھے۔ آپ قیوم زبانی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لاسانی علیہ رحمہ کے خاص مریدوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ انتہائی سادہ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز زندگی آپ نے بسر فرمائی۔ آپ کی والدہ ماجدہ بھی ازہد سخیہ تھی، عابدہ زاہدہ تھی۔ اسی طرح آپ کے خاندان میں آپ کے دادا، پردادا، نانا، ماموں، خاندان کے دیگر افراد جو تھے وہ سارے کے سارے ان محبوب بندوں کی صحبت کی وجہ سے
اپنے زمانے کے عظیم اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضور مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 1956 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا، ابھی رزلٹ اور نتیجہ نہیں آیا تھا کہ آپ کے والد گرامی صوفی باصفا کشتہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب صوفی محمد مقبول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وصال مبارک ہو چکا تھا۔ پھر آپ نے 1958 میں ایف اے کا امتحان دیا، اور اس وقت پاکستان صرف 2 صوبوں پہ مشتمل تھا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ مشرقی پاکستان جو تھا یہ بنگلہ دیش کہلایا بعد میں، اور مغربی پاکستان جو موجودہ پاکستان ہے، صرف 2 صوبوں پہ مشتمل تھا۔ اور آپ نے اس وقت جو ہے نا وہ بورڈ میں اپنے صوبے میں دوسری پوزیشن حاصل کیا ایف اے میں۔ پھر آپ نے اسی طرح جو ہے نا وہ ماسٹر 2 مضامین میں آپ نے ایم اے پاس کیا اور اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جس دور میں میٹرک پاس کرنا یا میٹرک کا جو بندہ جو میٹرک پاس کر لیتا تھا، یو ایف اے پاس کر لیتا تھا، بڑی اہمیت کا حامل تھا، لوگ اس کو بڑا جو ہے نا وہ پروٹوکول دیتے تھے، پڑھا لکھا تصور کرتے تھے۔ حضور فخر اسلام رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا اس زمانے میں جو ہے نا وہ اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ اس طرح مکمل کی، اور پھر حضور مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ آپ 1961 سے لے کر آپ نے 2000 تک اپنے تدریسی فرائض سر انجام دی، اور آپ 1975 سے لے کر 1990 تک 15 سال جناح اسلامیہ کالج سیالکوٹ میں آپ نے ایز اے لیکچرر اپنے فرائض سر انجام دیے، اور پھر 10 سال تک گورنمنٹ ڈگری کالج شکرگڑھ کے اندر اپنی خدمات سر انجام دی، اور 1 جنوری 2000 کو آپ اپنے تدریسی فرائض سے آپ نے ریٹائرمنٹ جو ہے نا وہ اختیار فرمائی۔ اس طرح آپ کی جو زندگی ہے نا یہ تدریسی زمانے کی، اس میں آپ نے ہزاروں نوجوانوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو روشن کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے جہاں جہاں پہ بھی اپنے تدریس کے فرائض سر انجام دیے، ہر مقام پہ ایسے نوجوان تیار کیے کہ جو الحمدللہ آج بھی جو شرع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند نظر آتے ہیں، جن کے چہرے سے، جن کے کردار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کی شمع نظر آتی ہے۔ حضور مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قول و فعل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے جو ہے نا وہ لوگوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا فرمایا، اور پھر آپ نے ساری زندگی جو ہے نا وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا، اور یہی وجہ ہے کہ لا تعداد آپ کی صحبت سے فیض یاب ہونے والے لا تعداد علماء دنیا بھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور حضور کے عشق کی شمع کو روشن کیے ہوئے۔ حضور فخر اسلام رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور کی تعلیمات کو عام کرنے میں بسر